السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر۔ جموں ڈویژن میں ایک سڑک حادثے کے دوران ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ایک ٹرک جس کا رجسٹریشن نمبر JK013G2103 تھا، بیٹری چشمہ رامبن کے قریب گہری کھائی میں گر گیا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 زخمیوں کو علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال رامبن منتقل کر دیا گیا۔ میروائز عمر فاروق نے آج سول سوسائٹی کے رکن انسانی حقوق کے محافظ اور امن کے علمدار تاپن بوس کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں میروائز نے کہا کہ تاپن بوس ایک اصول پسند انسان تھے اور کشمیر کے ایک سچے دوست تھے جو ہمیشہ مشکل ترین حالات میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے مزید کہا، تاپن بوس انصاف اور انسانی حقوق کے لیے ایک بے باک آواز تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج وکست بھارت کے لیے عملی بجٹ پیش کرنے پر مرکزی قیادت بشمول وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا، میری دل کی گہرائیوں سے شکریہ محترمہ نرملا سیتا رمن جی کا، جنہوں نے وکست بھارت کے لیے ایک حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے معیشت کو تیز رفتار ترقی کی راہ پر ڈالا اور غریبوں، نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کے لیے جرات مندانہ ترقیاتی اقدامات کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی جانب سے پیش کیے گئے یونین بجٹ کو عوام دوست بجٹ قرار دیتے ہوئے سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ عوام کے کھاتوں میں زیادہ پیسہ فراہم کرتا ہے اور سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقی کے لیے ایک قوت بخش عمل ثابت ہوگا۔ بجٹ پر اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں وزیر اعظم مودی نے کہا، حکومت نے نوجوانوں کے لیے کئی شعبے کھول دیے ہیں جو وکست بھارت ترقی یافتہ بھارت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لو نے ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یونین پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لو نے ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یونین بجٹ 2025-26 میں جموں و کشمیر کے لیے مختص رقم میں کمی پر انہیں اب ان وزیرات سے اپنے دیے گئے شال واپس مانگنے کا وقت آ گیا ہے جنہیں انہوں نے تحفے میں دیے تھے، اور سونامرگ گاندربل میں دیے گئے صاف موسم والے بیانات پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سجاد لو نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یونین بجٹ میں جموں و کشمیر کے لیے مختص رقم میں کمی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں تقریباً 41,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو گزشتہ ادوار کے مقابلے میں کم ہے۔ مرکزی حکومت نے ہفتے کے روز مالی سال 2025-26 کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے لیے 4,692.15 کروڑ روپے کے بجٹ کی تجویز پیش کی ہے۔ وزارت خزانہ نے لداخ کے لیے 2,450 کروڑ روپے کو ریونیو اخراجات اور 2,242.15 کروڑ روپے کو کیپٹل اخراجات کے طور پر مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ بجٹ لداخ میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا ہوگا۔ حکومت ہند نے مالی سال 2025-26 کے یونین بجٹ میں جموں و کشمیر پولیس کے لیے 9,325.73 کروڑ روپے مختص کیے ہیں جو وزارت داخلہ کے انتظامی کنٹرول میں ہے۔ وزارت داخلہ کی گارنٹیز کی مانگ کے مطابق اس رقم میں سے 8,897.72 کروڑ روپے کو ریونیو اخراجات اور 428.1 کروڑ روپے کو کیپٹل اخراجات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ جموں و کشمیر میں سیکورٹی کے نظام کو مضبوط بنانے اور پولیس کی بنیادی ڈھانچوں کو بہتر بنانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ چیلکران جو سردیوں کا سب سے سخت دور ہے کہ 29 جنوری کو اختتام پذیر ہونے کے بعد ہفتے کے روز جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں تازہ برفباری ہوئی جس نے سیب کے کاشتکاروں کے چہرے پر خوشی بکھیر دی۔ برفباری کا سلسلہ صبح کے وقت شروع ہوا اور دوپہر تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ وادی کشمیر کے دیگر اضلاع کے پہاڑی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی۔
جس نے پورے علاقے کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ یہ تازہ برفباری نہ صرف قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ کسانوں کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔